السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم بات کرنے کا جا رہے ہیں بہت ہی اسپیشل ایک ٹاپک ہے آج کا۔ پہلے سٹارٹنگ میں جو ہم ڈیلی جو بات کرتے ہیں، اسپیشلی ہم تو وار کے مطابق ریکور کرتے ہیں، وار میں کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اور وار کیسے جا رہی ہے۔ اور آج ہم جو بات کریں گے وہ ایک نیا جو ہم نے جو سیکھا ہے یا ہمارا جو پتہ چلا ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے۔ اسپیشلی جو آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 3 فنی چیزوں سے آغاز کریں گے، پھر اینڈ جو ہے نا پولیٹکس کو کریں گے جیسے عام دنوں میں ہم کرتے ہیں۔ ایک پاکستانی ایک اینکر تو نہیں ہے، سیلیبریٹی کہہ سکتے ہیں، اس کا نام ہے فضا علی۔ ایک کا نام ہے ڈاکٹر نابیہ، وہ اصل میں فزیوتھراپی کا اس نے کچھ کیا تو اس کو آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر نابیہ۔ تیسری ہے فاروقی فریدہ جو ایک فاروقی گریدہ جو ایک جیو کے اینکر پرسن ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یہ تینوں کو جو پرسنالٹیز ہیں نا وہ آپس میں انٹرلاک ہے، انٹرلنک ہے۔ وہ ویٹنگ کرتی ہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جائے جس کا ان کا وائرل ہونا، اگر وہ سکرین سے آف ہو جاتی ہیں، لوگ ان کی ویڈیو کو اتنا نہیں دیتے، پھر ایسا کوئی عمل کرتے ہیں جیسے لوگ ان کو اپنی جو نظریں ڈالیں، اس پہ بھی غور و فکر کریں اور ان پہ جو سپاٹ لائٹ جس کو کہتے ہیں روشنی ڈالیں۔ ابھی فیضا علی مارننگ کا شو کرتی ہے، ایک نجی چینل پہ کرتی کام۔ اسے ریسنٹلی ایک یو کے لڑکے سے شادی کی ہے، تو وہاں سے اسے شادی کی ہے، اس کو مارننگ شو میں انوائٹ کیا۔ تو پہلے انہوں نے یہ ریہرسل کی ہوئی تھی، تو میں نے گھر پہ کی تھی یا ویسے کی ہوئی تھی، تو کیسے مجھے اٹھانا ہے یہ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھے۔ جو ٹی وی پہ آپ ہوتے تو آپ نے جو بھی آپ کے دل کی بات ہے، آپ جو بھی ہے، آپ نے اپنی لیمٹس رکھنی ہوتی ہیں۔ آپ نے جو بھی کرنا اپنی لیمٹس کے اندر کرنا ہے۔ لیمٹس بیونڈ دا رینج ہوتی ہے، آپ لیمٹس کراس نہیں کر سکتے۔ اس میں سوشل بھی لیمٹس ہوتی ہیں، سوسائٹی کی لیمٹس ہوتی ہیں، مذہبی ہوتی ہیں، کچھ کلچرلی ہوتی ہیں، ان سب کو کمبائنڈ ہوتا ہے۔ آپ جب پاکستان کے نجی چینل، آپ نے پاکستان کے تمام جو لوگ رہتے ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آدمی کو پہلے تیار کیا، پریپئر کیا، پھر اس کو اٹھانے کا اس نے اٹھایا، اس نے جیسے اٹھایا آپ نے دیکھی ٹانگیں کہاں جا رہی تھی، منہ کہاں جا، سر جا رہا، اور لوگوں نے اس کو جو کیونکہ اس کو پریشانی یہ ہو گئی تھی کہ جو فاروقی ہے، فریدہ فاروقی ہے جو پروگرام کرتے جنہیں، اس پہ ایک فوٹو بڑا وائرل ہوئی تھی، کیونکہ ان کا جو اینکر ہے، یہ لڑکی جو کام کرتی ہے اس میں، جو کام کرتی ہے جیو نیوز میں، اس کا بڑا ٹکراؤ ہے ایکچولی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی لیبس نکال لیں یا کوئی فلاز نکال لیں یا کوئی ایسی غلطی پی ٹی آئی نکالتی ہے ڈیلی، اس پہ اس نے کچھ نہ کچھ اس کو تھوڑا ہلانا ہوتا ہے پی ٹی آئی ورکر کو کہ یہ دیکھیں میں بھی ہوں۔ پھر اسی طرح اس کا بھی ایک ایسی غلطی اس نے کی، جب امریکن ڈیلیگیشن آیا تھا اس نے غلطی بھی کی، تو اس کا جو لباس تھا تو وہ لباس اس طرح کا لباس زیادہ تر سلیپنگ کے لیے عورتیں استعمال کرتے ہیں، جو اس نے استعمال کیا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں کیسا لگا۔ سلیپنگ کے لحاظ سے تو گڈ تھا، لیکن ناٹ گڈ فار دا، آپ نہیں کر سکتے اس طرح۔ تو وہ گئی تھی، تو اس کی جو وہ کپڑے جو اس کی پینٹ سی بڑی ٹائٹ سی، اس کے ٹائٹ سے اس کی جو جسامت ہے وہ ذرا پھیلی ہوئی ہے، تو وہ پینٹ کے جو ہے اس کی جو پینٹ تھی اس نے اس کو پریس کیا، تو پریس ہونے کے سے جو اس کی شیپ تھی باڈی کی، اس کو ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ٹویسٹنگ آئی۔ اس کے بعد میڈیا نے اس کو لے کے بیٹھ گئی تھی، جو اینکر اسلام کا لیکچر دیتی ہے میڈیا پہ یا اسلام کی بات کرتی ہے، یہ کرتی ہے وہ، اس کی حالت دیکھیں۔ ساری دنیا کے جو انگریز اینکر بھی ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ کمپیئر کر دیکھیں، یہ برٹش اینکر ہے، امریکہ گوری ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی، آپ ہماری دیکھیں اس کی جو اسلام کا وہ بڑے بڑے لیکچر دیتی، اس کی حالت ایکچولی میں وہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پہ جب اس کی ریٹنگ ایسے ایک دفعہ میڈیا کے سپوٹ لائٹ، تو پھر اس کا جو کاؤنٹر کرنے کے لیے فیضا علی آئی۔ پھر فیضا علی اس کی جو اٹینشن میڈیا میں بہت زیادہ تھی، ڈیلی ٹرولنگ ہوئی رہی تھی، پھر اس کو اپنی طرح ڈیولپ کرنے کے لیے میرے خیال میں اس نے ایکشن کیا۔ اس کے بعد جو ہے ٹینشن اس سے ہٹ کے فیضا کی طرف آ گئی۔ اسی طرح نابیہ ہے،
وہ بھی اس طرح ہیں. انہیں تینوں نے پاکستان میں ہزاروں سوشل ایکٹیویٹر ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, اینکر ہیں, ڈرامے میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ تینوں جو ہے نا ہمیشہ جو ہیں ان کا اپنا کچھ نہ کچھ لنک ہے آپس میں. یہ تھوڑی ایک فنی ایک پاکستان میں ٹرولنگ چلی اس پہ بات کر رہے تھے. اب ہمیں جب امریکی جے ڈی وینس آیا تھا جس کو ہم وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ کہتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک مضبوط اور طاقتور ترین آدمی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر. جب اس آیا تھا پاکستان ہے, وہاں پہ جو ہوٹل ہے اس کے اندر 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ریڈ کارپٹ بچھائے تھے. ان کے جب سیکورٹی کے عملہ اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ریڈ کارپٹ کو ریموو کیا جائے ان کے عملے کے سامنے. ان کو یہاں پہ جو یورپ ہے ان کو ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, جو پاکستان ہے ویری کلوز allies ٹو دا چائنا. پاکستان یوزنگ سو مچ ڈیوائس ڈفرنٹ کائنڈ ڈیوائسز, موبائل ٹیلی فون گیجٹ جو بھی ہے وہ میڈ ان چائنا ہے. تو وہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے ایک چائنا کے لیے جاسوسی کرتا ہے. وہ کہہ رہے تھے امریکی جو ان کی جو آپس میں جو سوری بہت بات چیت ہوئے گی آہستہ, کوئی اس کا جب ڈیلیگیشن ایرانی کے فرنٹ ٹو فرنٹ بیٹھیں گے, ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ٹاک کریں گے, تو پھر آپس میں بھی ٹاک کریں گے کہ آیا کہ اس کی بات کون سی مان لیجیے. ان کے آئیڈیا تھے یہاں پہ کوئی انہوں نے ریکارڈنگ نہیں لگائی, پھر اس لیے تمام جو ریڈ کارپٹ اس میں وہ بھی ہٹا دیے, پھر اپنے اور کارپٹ بچھانے کا اس نے آپ کہہ سکتے حکم ہی دیا, اپنی لینگویج حکم دیا کہ دوسرے بچاؤ. پھر اس کے بعد انہوں نے 3 طرح کے ریسٹورینٹ تھے اس کے اندر جس پہ کھانا ڈفرنٹ کائنڈ ڈشز تھی, لیکن اس نے کسی ایک کا بھی کھانا نہیں کھایا. آپ یہ لگا کے 5 اسٹار کوئی 50-60 کھانے ہوتے ہیں ڈفرنٹ, جس میں آپ فاسٹ فوڈ سے لے کے ہر چیز ہوتی ہے وہاں پہ, لیکن اس نے اپنے امبیسی نے جو ارینج کیا تھا امریکن نے, جو پیزا وغیرہ تھا یا جو بھی کہ وہ اس نے کھایا, اس نے وہاں سے کھانا تک نہیں کھایا, اتنا سیکورٹی وہ رسک سمجھ رہا تھا. ابھی ریسنٹلی پاکستان جو چیف آرمی اسٹاف عاصم منیر وہ ریسنٹلی ایران کے دورے پہ گئے ہیں, اور شہباز شریف سعودی عربیہ گئے ہیں, قطر گئے ہیں اور ٹرکی گئے ہیں. اس کے بعد جو آرمی چیف ہے وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں. ابھی یہ جو ایک پاکستان نے یہ بھی سنا جو اسلام آباد کے جو بس سٹاپس ہیں جو وہاں جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اس کو بھی ایک قسم کا کلوز کر دیا گیا ہے, مانیٹر کیا جا رہا ہے امن امان کی سچویشن کو. ابھی جو اس سے پتہ یہ چلتا ہے تو ایران اور امریکہ کی جنگ پرمنٹ سیز فائر میں ہو گئی ہے, اور آج لیبنان کی بھی سیز فائر ہو گیا. اٹ مینس ایران میں جو نیکسٹ اگریشن امریکہ کو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے, اور یہ کچھ دنوں کے اندر یہ ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہونے والا ہے. وہ امید یہی ہے کہ ایگریمنٹ جو سائن ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کے اندر ایگریمنٹ سائن ہوگا, کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ کی پلیئر ہے اس سارے جو میڈیشن ہے اس کے اندر ہے. شہباز شریف جو سعودی عرب گئے وہاں کے پاکستان کو دبئی کو پیسے واپس کرنے تھے, اس سے بعد پاکستان بڑا جو اکانومی وہ مطلب کو بہت جو نا پریشر فیل کر رہی تھی, اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا آپ کہہ دیں گے تھوڑا سا اس کو اپ لفٹ کیا ہے, اپ لفٹ کر دیا. اس کے علاوہ وہ سعودی عرب گئے, پھر قطر کو بھی کیا ہے ہو سکتا ہے تو پاکستان جو اپنی ملٹری کی جو پریزنس ہے وہ قطر کے اندر بھی کر دے. اسی طرح ٹرکی جو ہے وہ پاکستان کے کلوز لائی ہے ڈے 1 سے. تو ایک ہی طاقتور کنٹری ہے جو پاکستان کا دوست ہے وہ ترکی ہے, اس کے علاوہ چائنا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو جنگ کی بھی جب اسٹارٹ ہوئی اس ٹائم آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا. جیسے انڈیا نے پاکستان اگریشن کی, جسٹ 2 کنٹری آپ کے شولڈر کے ساتھ شولڈر ملایا تھا, ایک تھا ترکی اور دوسرا تھا آذربائیجان. دونوں کنٹری نے جو نا آپ کی بھرپور مدد کی تھی, مورالی بھی کی تھی, اوپنلی بھی کی تھی, اور ود ویپن بھی کرنے کی انہوں نے کہا تھا ہم تیار ہیں. ایون کہ ترکی نے تو اپنی جو اس کی نیول فورسز بڑی اسٹرانگ ہے, اس نے نیول فورس جو سینڈ کی پاکستان شپس وہ پہلے موجود تھے, ان کو کہا کہ وہاں پہ رہیں جب تک انڈیا کی یا پاکستان کی جو ٹینشن ڈیفیوز نہیں ہوتی, نیچے نہیں آتی, آپ وہیں رکیں. اور جب تک یہ ٹینشن ڈیفیوز نہیں ہوئی, نیچے نہیں گیا گراف, وہ جو ترکی کے نیول فورس تھی وہ پاکستان میں موجود رہی تھی, اور ان کے وار شپ بھی وہیں موجود تھے. کیونکہ پاکستان کی جو نیول فورس ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے, وہ صرف اپنے سی بیلٹ کو جو ہے اس کو ریکور اپ کرتی ہے, لیکن جو ٹیکنالوجی ٹرکی جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے نا سی کو کور کرتا ہے, اس لیے اس نے اپنا جو ہے نا بڑی اسٹرانگ نیوی قسم کی رکھی ہے. تو پیرلل انڈیا کی نیوی کے مطابق بلیو نیوی بولتے ہیں جس کو اسٹرانگر ہوتی ہے. اسی طرح وہ ایک تھا. اس کے بعد یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے ایران کے ساتھ, کیونکہ ایران کا جب پاکستان کا جو ڈیلیگیشن گیا تھا, آرمی چیف جس کو لیڈ کر رہے تھے, میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا شہباز شریف جو ہے اس کو اتنا
ایز دا ہیڈ آف اسٹیٹ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں یا گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں، لیکن یہ آرمی چیز جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بانے کے بعد یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کبھی کبھی فرنٹ پہ بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ انہی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہی چلاتے ہیں ملکوں کو، زیادہ تر ان کی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے۔ لیکن پاکستان اسٹیبلشمنٹ اتنا کام کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، اور لوگ جو کنٹری ہے ڈفرنٹ وہ پاکستانی آرمی کی طرف دیکھتے ہیں، اور سول گورنمنٹ جو ہے نا وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی آپ بھی دیکھتے ہیں، پوری دنیا بھی دیکھتی ہیں۔ وہ اس لیے امریکہ جو ڈائلاگ کر رہا ہے وہ شہباز شریف سے ایک دفعہ رابطہ نہیں ہوا میرے خیال، وہ تمام تر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، وہیں سے وہ ڈائریکٹ رابطہ بھی کیا، ایون کہ وہ اس کو فون جو ہے نا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بھی فون کیا۔ اس کے بعد جو ابھی بھی جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر کے یہ جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ایران نے بھی کچھ لچک دکھائی ہے، اور لچک یہ ایران کو ایک قسم کا میسج دے دیا کہ آپ کی جنگ جو ہے نا وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے لیے ایران بھی ایک ذہنی طور تیار ہو گیا ہے۔ یہ جنگ کی جو وارنٹی چاہیے، گارنٹی چاہیے، وہ چائنا چاہیے، اور چائنا جو نا ابھی جو سٹاپ ہوئی تھی وار تھے، چائنا ایک بہت بحری جہاز جو نا جو یورپین نیوز پیپر انہوں نے یہ چلائی تھی، تو وہاں سے بڑا ویپن آ رہا ہے ایران کو۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ چیز کا ایگری کیا کہ میں نے چائنا کے پریزیڈنٹ سے فون پہ بات نہیں کی، لیکن میں نے اس کو لیٹر لکھا، یعنی وربل نہیں ہے، اس نے ایک کمیونیکیشن نہیں کی، اس نے ایک لیٹر لکھا جو چائنا کے پریزیڈنٹ کو وصولا، اور چائنا کے پریزیڈنٹ اس کا جواب دیا کہ ہم ایران کو ایسا نہیں کریں گے جیسا آپ سوچتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ امریکہ جو ہے نا ابھی ڈائلاگ بھی کر رہا ہے، اور ان کی ایران کی ایک یہ بھی شرط ہے تو آپ جو ہے نا بند کریں اس کا جو سسٹم ہے جو لبنازی اور اسرائیل، وہ بھی جنگ بندی ہوگی۔ اس میں جنگ کا جو ہے نا وہ ایک قسم کی بالکل بند ہو گئی ہے۔ امید ہے نیکسٹ جو نا جنگ بھی نہیں ہوگی، یہ امن اور سکون کے ساتھ لائف چلے گی۔ باقی یہ پاکستان جو ہے نا وہ ایکچولی جتنا ابھی نظر آیا اتنا کبھی نہیں نظر آیا، کیونکہ ایسی کوئی ایڈوانٹیج ہیں اس کی جو باؤنڈری ہے، اس کی جیوگرافی جو ہے وہ دنیا میں امپورٹنٹ ہے۔ ایک طرف ایسے کنٹری کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ورلڈ پاور کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، دوسری طرف ایران کے ساتھ ان کی جو آئی کیو لیول ہے، یا پڑھا لکھی قوم ہے، یا بڑی ٹیکنالوجی دنیا میں بہت آگے ہیں آئی ٹی کے اندر، وہ ایرانی ہے، ان کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ جو دنیا کی بہت بڑی جو سپلائی والا لائن ہوتی ہے وہ بھی پاکستان کو ٹچ کرتی ہے، اور پاکستان جو انڈیا ہے اس کو بھی اب یوں کہ انڈیا میں امریکی کمپنی بہت زیادہ انویسٹ کر رہی ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے انویسٹ اتنا، امریکہ کا بالکل نہیں ہے جتنا امریکن یورپین کنٹری جو بڑے بڑے کانٹریکٹ ہے وہ ایران پہ نہیں، انڈیا پہ نظر رکھی، انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کو اتنا فائدہ نہیں آ رہا ہے جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی مشکل ہوتی ہے وہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو نا وہ ابھی چل رہی ہیں۔ ابھی جنگ میرے خیال میں تو ختم ہو چکی ہے، نیکسٹ راؤنڈ جنگ کا نہیں ہوگا۔ یہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ پرمنٹ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ایکٹیولی رول پاکستان کرا ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ وہ نظر بھی آ رہا ہے چیف کا جانا، اس کو اتنے تھریٹ کے لیے اس کو ایک پاکستانی ایئر فورس نے جو اس کو پروٹیکشن دی ہے، ایئر سیفٹی دی ہے، اور وہاں پہ لینڈ کیا، پھر بات چیت کی، پھر کتنے گھنٹے رہے، پھر واپس آئے، پھر اس کے بعد اس کا امریکہ کا دورہ کرنا، اٹ مینس جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ یہ اسی طرح خبریں جو ہے نا وہ دنیا میں جو نا آپ اکنامی کو جو تیل کی پرائس ہے اس کو بھی نیچے کریں گی، اور اس طرح عوام جو ہے نا ایک بڑی مہنگائی کا جو طوفان گزرا تھا اس سے بچ سکیں گے۔ اللہ حافظ۔